हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर चल रहा है, प्रपोजल्स भी आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उसके दरमियान पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेस बन रही है। वो तो हमें पता है, सफारती तौर पे तो बनी और जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ा। लेकिन एक आई है खबर गवादर से कि गवादर की बदलने वाली है किस्मत। और आपको पता है कि हर कॉन्फ्लिक्ट के कुछ बेनिफिशरी होते हैं, और कहीं पे कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तसादुम है, जंग है, तो कुछ और कुव्वतों को वहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा होता है। अब नाए हुरमुज़ बंद है, और नाए हुरमुज़ बंद होने का फ़ायदे का अभी तक पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि क्या होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि गवादर की तो किस्मत बदली जाने वाली है। और आज जब वफाकी वज़ीर मैरी टाइम्स के अनवर चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जो ट्रांजिट के लिए 25% कमी कर रहा है कार्गो के लिए, जो पोर्ट यूज़ होगा ग्वादर पोर्ट। ज़ाहिर है कि वहाँ पे ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो चीनी कंपनी थी, वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, और उसके लिए तो ये यकीनन अच्छी खबर होगी। और उससे पहले भी वो एक और भी खबर आई थी, वो 6 राहदारियों वाली के पाकिस्तान ने ईरान को दे दी हैं। और इसका ताल्लुक हम इसको जियो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आई कि पाकिस्तान के ज़रिए एक नया रूट बन रहा है, जो जहाँ पे कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट और अब ग्वादर पोर्ट भी इस्तेमाल होगा, कि कब्ज से जो बॉर्डर है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और सामान जाएगा ईरान भी, और ईरान से आगे जाएगा सेंट्रल एशिया तक। अब ये इसमें पोटेंशियल है कितना, ये तो आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के लिए मौके तो बनते रहते हैं, लेकिन जो हमारा पावर एलीट का सोचने का अंदाज़ है, यानी इशराफिया जिस तरीके से चीज़ों को देखती सोचती है, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन आती है जब हमारी नौकरशाही, जिसको अच्छे लफ्ज़ों में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं आजकल, तो वो अपनी वो जो सुर्ख रंग का फीता लेके आ जाती है, और हर ख्याल आइडिया के को उसमें लपेट के बहीरे अरब में गर्क कर देती। और मेरा इशारा उस चाइनीज़ कंपनी की तरफ है, हांगचेन, जो ग्वादर में गधे के गोश्त और उसकी खाल को चाइना में एक्सपोर्ट का काम कर रही थी। और इस महीने के शुरू में खबर आई थी कि वो तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकलने वाली है, क्योंकि ये जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, ये इसने इतने सुर्ख फीते में उसको लपेट दिया है कि अब वो उससे निकलने के लिए वो जिद्दोजहद कर रही है। ये कोई रेड फीता ना हुआ, कोई एक ऐसा ताकतवर मकड़ी का जाला हो गया, जहाँ पे जाके पाकिस्तान का हर ख्याल, छूता आइडिया, अपॉर्चुनिटी जो भी आती है, उसके अंदर जाके फंस के रह जाती है, और वहाँ से वो हाथ पांव मारते मारते वो मकड़ी उसको खा जाती है। अब जब तक ये मसला हल नहीं होगा, तो तब तक तो ये मामलात ऐसे चलते रहेंगे। तो दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि ये अपॉर्चुनिटी है कब तक। अब नाए हुरमज़ खुल जाए तो क्या पाकिस्तान के लिए ये मौका बरकरार रहेगा? और ये भी पाकिस्तान की जो क़यादत के ऊपर और हमारे इशराफिया के मुस्तकबिल के जो प्लान हैं, और उनको का विज़न का टेस्ट है कि उसको देखती कैसे है। क्योंकि अब नाए हुरमज़ एक मरतबा बंद हुई है, अभी बंद है, खुलेगी तो फिर भी पाकिस्तान अच्छी मार्केट कर सकता है कि ये एक जगह है ग्वादर, जहाँ पे वो दुनिया ट्रस्ट कर सकती है, एक अच्छा ट्रांजिट बेस उसको बना सकती है। तो अब इसको हाईलाइट, इसको कहें सादा लफ्ज़ों में, मार्केट कैसे करना है, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अब मौके से फ़ायदा हम उसको कैसे उठा सकते हैं। फिर ग्वादर के हवाले से जो सबसे अहम कंसर्न है वो ब्यूरोक्रेसी के बाद, वो है सिक्योरिटी का। जब ये बीएलए ने हेरोफ 2 ऑपरेशन किया था, तो तब ग्वादर के अंदर भी गलियों में दंदनाते फिरते रहे थे, और एक इनसिक्योरिटी का ज़ाहिर है कि वहाँ पे वो एहसास पैदा हुआ था कि ये शहर भी जो है वो इस वक्त इंसर्जेंस की पहुंच से दूर नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं उसके अंदर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन कि ये कि ग्वादर पोर्ट जो शॉर्टेस्ट
قلیل فاصلے کا روٹ ہے جو دنیا کو، ایران کو جوڑ سکتا ہے، تجارتی روٹ، اور سینٹرل ایشیا کے لیے. اور وہ افغانستان جو درد سر بنا ہوا تھا سینٹرل ایشیا کے لیے، پاکستان کی کنیکٹیوٹی کے لیے، اور سینٹرل ایشیا کے لیے پہنچنا پاکستان کے سمندر تک مسئلہ بنا ہوا تھا، اب یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا شاید نظر آئے. لیکن سیکیورٹی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور سیکیورٹی کے اوپر یہ شارٹیسٹ روٹ ہے، تو سیکیورٹی کا تھریٹ بھی منیمم ہوگا اگر یہ پورٹ جو ہے وہ فعال ہو جائے. پھر دوسرا یہ کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ابھی اسی تناظر کے اندر، اور آپ نوٹ کر رہے ہوں گے خاص طور کے اوپر ہمارے وہ دوست جو بلوچستان میں یا بلوچستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کہ جب سے ایران کی اور امریکہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے، اس دوران جو جیش العدل جس نے اپنا ایک الائنس بنا لی ہے پیپلز فائٹرز فرنٹ، اس نے صرف ابھی تک ایک حملہ کیا، اس کے بعد سے وہ خاموش ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ یہ اتفاق ہے کہ اب ہم نے اپنے جو جیو اکنامک ریلیشن شپ کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی یہاں پہ ایسی قوتیں ہیں جو سیکیورٹی کا خطرہ بنتی ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے ڈیل. اگر اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ جیش العدل فرنٹ جو ہے وہ حملے نہیں کر رہا اس کا، تو کیا ایران بھی اسی قسم کی کوئی معاونت پاکستان کو فراہم کرے گا ان گروپوں کے خلاف جو ایران کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور کے اوپر BLF اور BLA؟ اور اگر یہ ہوتا ہے تو ہم ذرا دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں کہ جب 70s کا آپریشن ہوا تھا تو ایران نے پاکستان کی خاصی مدد کی تھی، اور اسی مدد کی وجہ سے جو ہے یہ آپریشن کم عرصے میں ختم ہو گیا تھا، اور اس کو کاؤنٹر انسرجنسی کی تاریخ میں ایک کامیاب آپریشن کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور ہم اس سے ایک مستقبل کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہم نے ایک موقع کی بات کی، اپرچونٹی کی بات کی، دوسرا ہم نے تھریٹ کی بات کی، لیکن بات مکمل ہوگی نہیں کہ اگر ہم باہر کی قوتوں کا ذکر نہیں کریں. باہر کی قوتوں سے آپ کے ذہن میں فوراً انڈیا کا نام آ رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو آفیشیل نیریٹو ہے وہ طالبان کے بارے میں فطرت ہندوستان اور BLA انسرجنس اور BLF کے لیے جو ہے وہ، تو اس تناظر میں آپ سوچ رہے ہوں گے. لیکن پاکستان کی اور بھی کچھ جو ہے اپریہنشنز ہیں، اور وہ ہے ہمارے قریبی مسلم ممالک کی، خاص طور کے اوپر اس میں دبئی کا دبے دبے لفظوں میں UAE کا نام آتا ہے کہ شاید اگر یہ گوادر کی پورٹ ایکٹیو ہوئی تو وہ پسند نہیں کریں گے، اور اس کے بارے میں خاصے شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پھر چاہ بہار کے بارے میں ایک آئیڈیا تھا جب چائنیز نے انویسٹمنٹ کی تھی، جب انڈیا نے وہاں پہ اپنے پیسے لگائے تھے 5.5 بلین کے قریب، تو چائنا نے بھی وہاں پہ پیسے لگائے تاکہ انڈیا کے انفلوئنس کو کم کیا جا سکے. تو وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ چاہ بہار اور گوادر پورٹ جو ہے وہ سسٹر پورٹس ڈکلیئر کی جا سکتی ہیں، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کا کمپیٹیبل پورٹس ہوں گی. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ پورٹ قاسم کی اور کراچی کی پورٹ جو ہیں وہ بہت ہی قریب ہیں اور ایک خاصی اہم ٹرانزٹ روٹ کے اوپر واقع ہے، تو یہ گوادر اور چاہ بہار بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک دور کی کڑی ہے جو ہم لے کے آئے ہیں کہ کیا مستقبل کے اندر یہ ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال تو مسئلہ ہے کہ گوادر کا، کیونکہ چاہ بہار سے تو ابھی تجارت ممکن نہیں ہے. آپ گوادر پورٹ کا جو ہے اس میں اسکوپ جو ہے نکل کے سامنے آ رہا ہے، گوادر شہر کا آ رہا ہے، اور کچھ لگ رہا ہے کہ ہل جل ہوئی ہے. اور گوادر کے اندر پھر جو ماسٹر پلان تھا اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوئی ہے. وہاں پہ 21-22 بلین روپے کے نئے پروجیکٹ جو کیے گئے ہیں تاکہ اس شہر کو کمپیٹیبل بنایا جائے، یعنی یہاں پہ ایسی سہولتیں دی جائیں جو تجارت کے لیے فرینڈلی ماحول بنائے، لوگوں کے لیے شہری سہولتوں میں اضافہ کیا جائے. تو اگر یہ واقعی ہو رہا ہے اور ہماری اشرافیہ کو
واقعی احساس ہے کہ یہ ایک بہت ہی قیمتی اور نادر موقع ہے، اس کو ہم استعمال کریں تو پھر تو یہ ایک بڑے اچھے مستقبل کی خبر دے رہا ہے۔ اور خبر یہ کہ ٹریڈ روٹ ہوگا، اور اس میں جو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، خاص طور کے اوپر انسرجنس ہیں یا ریلیجیس ملیٹنٹس ہیں جیسے، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ اب جو سیف ہیونس شاید ایران میں نہ رہے اگر یہ آگے بڑھتا ہے۔ اسپائلر کا رول جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ یہاں پہ کون کون جو ہے اس رول کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس کی بہتر حکمت عملی تو یہی ہے کہ پاکستان نے ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان جو پورا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کے رویے میں، ریاست کے ایٹیٹیوڈ میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور آپ چیزوں کو اور نقطۂ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یو ای کے ساتھ مساحلت کے ذریعے، سافٹ میئرس کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو شاید درست سمت میں لے کے آیا جا سکتا ہے۔ یو ای ظاہر ہے کہ ایک بڑے تھیٹر کی گیم کے اندر ہے، جہاں پہ اسرائیل ہے، انڈیا ہے، تو بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ ایکویشن کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی وہ جو پوری ایک اپروچ تھی، جو جس کے اوپر ایک دور میں بڑا کرٹیسائز ہم کرتے تھے کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے، نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کردار کو، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس میڈیشن کے رول میں رول ملا، تو وہ اگر لے کے چلے تو آنے والے دنوں کے اندر اس کم از کم اگر اس اسپائلر کو ختم نہیں کر سکے تو اس کے زہر کو، اس کے ڈنگ کو جو ہے وہ کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو گوادر والوں کے لیے خبر ہے، اور گوادر والے خوش ہوں گے اس کو سن کے، بلوچستان کے ہمارے دوست خوش ہوں گے، یہ خبریں سن رہے ہوں گے۔ لیکن بات ہے وہی، اور وہیں پہ آ کے اٹکتی ہے کہ ہم چیزوں کو سوچتے کیسے ہیں، آئیڈیا کے ساتھ کرتے کیا ہیں، موقع ملے تو موقع کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا ماضی کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو بس آج کی بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کوئی مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور بارڈر کے اوپر جو ہم نے راہداریاں دی ہیں ایران کو، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس کا سامان آ رہا ہے، کس کا سامان جا رہا ہے، یہ جو الٹرنیٹیو بنا ہے اب بنائے ہرمز کا، وہ یہاں پہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں، کس انداز میں چل رہی ہیں، ایف سی نارتھ کا قیام، اس کا مطلب کیا ہے، کریں گے اس پہ بات۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں، اور اگر آپ نے نیریٹیوز ود عامر رانا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔